السلام علیکم۔ برمودا تکون، جسے شیطان کی تکون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، امریکی ریاست فلوریڈا کے ساحل کے قریب واقع ایک مشہور مقام ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی کہانیاں اور افسانے گردش کرتی ہیں، کیونکہ یہاں سے گزرنے والی طیارے اور جہاز پراسرار طور پر غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ تکون شمالی بحر اور اوقیانوس کے مغربی حصے میں واقع ہے، اور اس کی حدود 3 نقاط یعنی برمودا، فلوریڈا اور پورٹو ریکو پر مشتمل ہے۔ اس تکون کا ہر پہلو تقریباً 1000 میل پر محیط ہے۔ سائنسدانوں نے دنیا بھر سے اس معمہ کو حل کرنے اور جہازوں اور طیاروں کے غائب ہونے کی وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں کئی کہانیاں اور نظریات سامنے آئے ہیں۔ سب سے پہلے 1492 میں کرسٹوفر کولمبس برمودا تکون کے قریب پہنچا اور اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں موجود قطب نما غیر معمولی حرکت کر رہا ہے۔ 1840 میں فرانسیسی جہاز روزالی برمودا تکون کے علاقے سے گزر رہا تھا اور اچانک غائب ہو گیا۔ چند مہینوں کی تلاش کے بعد یہ جہاز تکون کے علاقے سے باہر خالی حالت میں ملا، اور یوں اس مقام کے بارے میں کہانیاں اور افسانے بننے لگے۔ 1872 میں ماری سیلیسٹ نامی جہاز مشہور ہوا۔ جب یہ جہاز بھی غائب ہو گیا تھا، 1 ماہ بعد یہ جہاز ملا اور اس کے تمام سامان اور خوراک صحیح حالت میں تھے، لیکن عملے کا کوئی سراغ نہ ملا۔ برمودا تکون کے بارے میں کئی نظریات ہیں۔ نظریہ اول یہ کہ اس علاقے میں جزیرہ اٹلانٹس موجود ہے، جو اپنے کرسٹل انرجی کے ذریعے جہازوں اور طیاروں کو نگل لیتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق یہاں وقت کے گیٹ بھی ہیں، جو جہازوں اور طیاروں کو کسی اور زمان و مکان میں منتقل کر دیتے ہیں۔ نظریہ دوم، کچھ سائنسدانوں کے مطابق یہ ممکنہ طور پر جزر و مد کی لہروں یا مقناطیسی میدان کی غیر معمولی حالت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جو نیویگیشن میں مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ نظریہ سوم، کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں سمندری لہریں بہت بڑی اور خطرناک ہوتی ہیں، جو اچانک نمودار ہو کر بڑے بڑے جہازوں کو ڈبو دیتی ہیں۔ نظریہ چہارم، کچھ افسانے یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ مقام شیطان کا جزیرہ ہے، یا یہاں سے دجال یا یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ مقام شیطان کی تکون کے نام سے مشہور ہے۔ نظریہ پنجم، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کہانیاں محض خیالی ہیں، جو کتابوں اور فلموں میں موجود ہیں۔